تو آئیے آج چارلز ڈکنس کے ایک لازوال شاہکار گریٹ ایکسپیکٹیشنز یعنی بڑی توقعات کی دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو محبت، طبقاتی فرق اور سب سے بڑھ کر خود کو پہچاننے کے بارے میں ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے انگلینڈ کے ایک قہر آلود ویران دلدلی علاقے سے۔ تصور کیجئے ایک تنہا یتیم لڑکا پپ جو اپنی قسمت سے بالکل انجان ہے، اور اسی سنسان دنیا میں اس کی زندگی میں جلد ہی کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو اس کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات چھوڑیں گے، خاص طور پر ایک پراسرار عورت جو لگتا ہے جیسے ماضی میں ہی قید ہو کر رہ گئی ہو۔ اور پھر اچانک ایک دن ایک نامعلوم ذریعے سے ملنے والی دولت اس کی پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ اسے امیدوں اور مایوسیوں کے ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہم پپ کے بچپن سے آغاز کرتے ہیں، جہاں اس کی زندگی سادہ تو ہے لیکن مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہے پپ کا گھرانہ۔ اس کی پرورش اس کی سخت مزاج بہن مسز جو کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو گارجری ایک بہت ہی رحم دل لوہار ہے جو پپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اسی ماحول میں بڈی ایک سمجھدار اور ہمدرد دوست کی طرح ہے۔ پپ کی زندگی میں پہلا اور شاید سب سے اہم موڑ تب آتا ہے جب دلدل میں اس کا سامنا ایک بھاگے ہوئے قیدی ایبل میگوچ سے ہوتا ہے۔ پپ ڈرتے ڈرتے اسے کھانا اور اوزار لا کر دیتا ہے۔ رحم دلی کا یہ چھوٹا سا کام انجانے میں اس کے پورے مستقبل کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ اب جلد ہی پپ کی زندگی میں ایک اور دروازہ کھلنے والا تھا جو اسے ایک بالکل ہی الگ اور عجیب دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہاں پپ کی ملاقات دو ایسی شخصیتوں سے ہوتی ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیں گی۔ ایک ہے مس ہیوشم، وہ امیر عورت جسے شادی کے دن چھوڑ دیا گیا تھا اور جس نے اپنی زندگی کو اسی لمحے میں قید کر لیا، اور دوسری ہے ایسٹیلا، وہ حسین مگر مغرور لڑکی جسے مس ہیوشم نے مردوں کے دل توڑنے کے لیے پالا ہے۔ یہیں سے پپ کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ ایسٹیلا کے طنز اور سٹس ہاؤس کی شان و شوکت، ان سب کی وجہ سے پپ کو اپنی غریبی پر شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ اب اس کا خواب جو جیسا نیک انسان بننا نہیں رہا، بلکہ ایسٹیلا کو پانے کے لیے ایک جینٹل مین بننا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن اچانک ایک گمنام محسن کی طرف سے پپ کو ایک بہت بڑی دولت ملنے کی خبر آتی ہے، اور یہ خبر اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ لندن کا مشہور وکیل مسٹر جیگرز اسے یہ خبر دیتا ہے اور اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اور یہیں ہماری ملاقات جیگرز کے کلرک ویمک سے بھی ہوتی ہے، ایک دلچسپ کردار جو دفتر میں بہت سخت ہے لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ایک بالکل مختلف نرم دل انسان ہے۔ تو دیکھیے پپ کا جینٹلمین بننے کا سفر کتنی تیزی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ لندن جاتا ہے، امیروں کے طور طریقے سیکھتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت تھی۔ وہ اپنی جڑوں اور ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتے تھے، جیسے جو اور بڈی۔ لندن آ کر ظاہر ہے پپ کو نئے لوگ ملتے ہیں، کچھ اچھے، کچھ اتنے اچھے نہیں۔ ہربرٹ پاکٹ اس کا سچا دوست بنتا ہے، اور ہربرٹ کے والد میتھیو پاکٹ اسے تعلیم دیتے ہیں، مگر اسے بینٹلی ڈرمل جیسے متکبر حریفوں اور انکل پمبل چوک جیسے موقع پرست رشتہ داروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پپ تو بس یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مس ہیوشم کر رہی ہیں تاکہ وہ اسے ایسٹیلا کے قابل بنا سکیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ سچائی اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کون تھا پپ کا یہ رازدار محسن؟ کس نے ایک غریب یتیم لڑکے کی زندگی کو اس طرح بدل دیا؟ پپ کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہونے والا تھا، اور یہاں کہانی کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ پپ کا محسن مس ہیوشم نہیں بلکہ ایبل میگوچ تھا۔ جی ہاں، وہی قیدی جس کی اس نے بچپن میں مدد کی تھی۔ میگوچ نے جلاوطنی کے دوران آسٹریلیا میں بے تحاشا دولت کمائی، اور وہ ساری دولت خفیہ طور پر پپ کو ایک جینٹلمین بنانے پر خرچ کر رہا تھا، صرف اس ایک احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ ساری کڑیاں کیسے آپس میں جڑتی ہیں۔ مس ہیوشم کو دھوکہ دینے والا شخص کمپسن وہی مجرم تھا جو میگوچ کا دشمن بھی تھا۔ ان تمام کرداروں کی قسمت ایک دوسرے سے بری طرح جڑی ہوئی تھی، اور اس سچائی نے پپ کی دنیا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ تو جب یہ سچ سامنے آیا
سب سے اہم سوال یہ تھا کہ پپ اب کیا کرے گا؟ اس کی شاندار زندگی کی بنیاد تو ایک مجرم کی کمائی پر رکھی گئی تھی۔ اس انکشاف کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پپ میگوچ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مس ہیوشم ایک خوفناک حادثے میں جل کر مر جاتی ہے، مگر مرنے سے پہلے اپنے کیے پر پچھتاتی ہے۔ اور ایسٹیلا، وہ ظالم بینٹلی ڈرمل سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے۔ اور کہانی کے اس آخری حصے میں کچھ اور پوشیدہ راز بھی سامنے آتے ہیں۔ مسٹر جیگرز کی ملازمہ مولی دراصل ایسٹیلا کی ماں اور میگوچ کی بیوی نکلتی ہے۔ ہربرٹ کی بیوی کلارا میگوچ کی مدد کرتی ہے، اور جو کا سابق ملازم اورلک ایک ولن کے طور پر واپس آتا ہے جو پپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اپنی دولت، اپنی بڑی توقعات، سب کچھ کھو دینے کے بعد پپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ وہ واپس وہیں جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اور جب وہ واپس پہنچتا ہے تو اسے اصل سکون ملتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو اور بڑی نے شادی کر لی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام انہوں نے لٹل پپ رکھا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ اس خاندان کی سچی اور غیر مشروط محبت میں ہے۔ تو آخر میں پپ اپنی دولت تو کھو دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ بہت قیمتی حاصل کرتا ہے، اپنی انسانیت، اپنا ضمیر اور اپنے ماضی کے ساتھ امن۔ وہ سیکھتا ہے کہ اصل قدر پیسے میں نہیں بلکہ وفاداری اور محبت جیسے رشتوں میں ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ڈکنز ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں بڑی توقعات رکھنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دولت اور سماجی رتبہ ہے، یا پھر اخلاقیات، محبت اور خود کو پہچاننا؟